اور واقعہ کربلا حقیقی معنوں میں ہمیں درس کیا دیتا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ واقعہ کربلا جو ہے اس کا اول تاخر جو پیغام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں دو بہت بنیادی باتیں ہیں، دو بہت ایسے اہم پیغامات ہیں جو ہر زمانے کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مدینہ کے اندر موجود ہیں، ایک خانہ بدوشوں کی بستی میں رہنے والا شخص جو ہے نا، اگر اسے بھی یہ کہا جائے کہ تم اس بستی سے جدا ہو جاؤ، کہیں دور چلے جاؤ، تو اپنے بہت قلت اسباب کے باوجود، بے یار و مددگاری کے باوجود اس کے لیے اپنا وطن، اپنا مقام، اپنی بستی چھوڑنا مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ تصور کریں کہ مدینے سے آج بھی کوئی کسی کلمہ گو کا وہاں سے واپس آنا جو ہے وہ کتنا دل پر بوجھ کا باعث بنتا ہے، کتنی مشکل سے عشاقان رسول جو ہیں وہ مدینہ سے جدا ہوتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ حضرت امام حسین جیسی ہستی جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شہر مدینہ میں کس درجے کی محبت اور آپ کی قربت اور شفقت میسر رہی، کس انداز میں اصحاب رسول نے آپ کی تعظیم اس شہر میں فرمائی، آپ اس قربانی کے لیے پہلا آپ کا اقدام کیا ہوتا ہے کہ آپ اس شہر کے امن کو قائم رکھنے کے لیے اس شہر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے پہلا پیغام یہ ہے کہ جب آپ جس بستی میں جہاں رہتے ہیں وہاں کے انسانوں کے لیے امن کو قائم رکھنا اتنا ضروری ہے کہ مدینہ جیسا محبت سے بھرپور شہر بھی چھوڑنا پڑے تو اس کی قربانی دے دینی چاہیے۔ پھر ہم دیکھیں آپ مکہ چلے جاتے ہیں اور حج جیسی عظیم الشان عبادت، اس سے پہلے آپ کے ذوق کا اندازہ لگائی کہ آپ اس سے پہلے 20 حج کر چکے ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں حج کی کتنی اہمیت ہے۔ اب 21ویں حج کا احرام باندھ رکھا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ یہاں آپ کے خون سے اس حرم کو رنگنا چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے امن کا شہر قرار دیا گیا ہے، اس کے امن کو کسی انداز میں ہم نے برباد نہیں ہونے دینا۔ آپ اپنے حج کی نیت کو، احرام کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں اور مکے جیسے شہر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اصحاب رسول آپ کو آئزانہ انداز میں عرض کرتے ہیں کہ آپ یہاں رہیں، ہم اپنی جانیں پیش کریں گے، اس کے بعد آپ تک کوئی پہنچے گا۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ امن کا شہر ہے اور مجھے اس شہر کے امن کو قائم رکھنے کے لیے اگر اپنی عبادت کا ایک میڈیم جو ہے اسے چینج بھی کرنا پڑے تو میں وہ اپنا میڈیم قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں اس شہر کی حرمت جو ہے اس کو پامال نہیں کرنے کی اجازت دے سکتا۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ معاشرے کا امن قائم کرنے کے لیے آپ اپنے نظریات اور اعتقادات میں حق پر مکمل طور پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں، لیکن معاشرے کا امن قائم رکھنا جو ہے وہ اس درجہ ضروری ہے کہ حضرت امام حسین جیسی ہستی کو مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے تو وہ امن کے لیے مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی حج جیسی عظیم الشان عبادت کا میڈیم چینج کرنا پڑتا ہے تو وہ امن کی خاطر اس کو چینج کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ پیغام ہے۔ دوسرا میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے پورے سفر کے دوران جو 14 مقامات پر آپ کے خطبے ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر خطبہ جو ہے اس کے اندر ایک دعوت مکالمہ ہے، ایک دعوت فکر ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا 3 بنیادی جز ہیں۔ ایک آپ نے سب سے پہلے اپنے ہر خطبے کے اندر اللہ کی توحید بیان کی جو اس دین کی بنیاد ہے، پھر اس کے بعد توحید کے ساتھ اپنا تعارف بیان کیا، یعنی اپنے تعارف سے مراد سرکار دو عالم کے ساتھ اپنی نسبت اور اس دین کے ساتھ آپ کی جو نسبت ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عزتیں آپ نے وصول کر رکھی تھی ان کو یاد کرایا، حالانکہ وہ ماضی قریب کا زمانہ تھا اور لوگ جانتے تھے کہ سرکار کی کیسی محبت ان کے ساتھ رہی۔ لیکن اور تیسرا جو آپ کی گفتگو میں سب سے اہم نقطہ تھا وہ ہر خطبے کے اندر اپنے وہ بدبخت جو مد مقابل لوگ تھے ان کو دعوت مکالمہ تھی، دعوت فکر تھی۔ گویا ہم تک اس واقعہ کربلا سے ایک پیغام یہ بھی پہنچتا ہے کہ آپ کا مخالف کس درجے کا ظالم کیوں نہ ہو، آپ کا مخالف کس درجے کا ہٹ درم کیوں نہ ہو، اس سے خیر کی کس حد تک نا امیدی ہو چکی ہو، لیکن آپ نے مکالمے کا دروازہ قائم رکھنا ہے، اس کو کھلا رکھنا ہے تاکہ لوگ مکالمے کی بنیاد کے اوپر آخری حد تک معاملات کی تصفیے کی طرف بڑھے۔